اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اور یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی بولے مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ باتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں، اگلے کافروں کی سی بات بناتے ہیں. اللہ انہیں مارے، یعنی ان پر لعنت کرے، تباہ کرے، اور اوندے جاتے ہیں، یعنی گمراہی میں پڑتے ہیں. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود کی جماعت، جس میں یہود کے بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے علماء تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کا کس طرح اتباع کریں. آپ نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا، یعنی بیت المقدس جو قبلہ تھا آپ نے وہ قبلہ چھوڑ دیا، خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، اور آپ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے ہیں. اور یہ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہود بولے. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند یہود کے نسل سے ہیں، اس لیے ان کو یہود کہتے ہیں. اور جب انہوں نے توبہ کی تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائے تھے ایک مرتبہ، تو انہوں نے کہا تھا انا ہدنا الیک، اے مولا تعالیٰ بے شک ہم تیری طرف راغب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. ہدنا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، تو اس مناسبت سے ان کو یہودی کہا جانے لگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت سے آنے والے، ہدایت مانگنے والے. تو یہ یہودی بولے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور یہ ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک مردگی کی حالت میں رکھا. یعنی انتقال ہونے کے بعد جو کیفیت ہو جاتی ہے، وہ کیفیت 100 سال تک تھی. پھر 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا. یہ ان کی کیا ہے؟ خصوصیت ہے. یہ حضرت عزیر علیہ السلام، یہ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے ان کے دادا ہوتے ہیں، اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی 14ویں نسل میں سے ہے حضرت عزیر علیہ السلام. تو یہودی کیا کہتے تھے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ کہتے تھے. وقالت النصارى المسيح ابن الله، اور نصرانی بولے مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اب ان کو نصرانی کو کہتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری نصرت کرے، میری حمایت کرے، میری مدد کرے. من انصاری، کون ہے انصار؟ تو انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی کے لیے آپ کی مدد
کرنے والے ہیں۔ تو نصرانی کی جو جمع ہے وہ نصارہ ہوا کرتی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور آپ کے دین کے مدد کرنے والے، تب سے جو ہے وہ نصرانی کہا جانے لگا۔ تو نصرانی کیا بولے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ مسیح جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ مسیح یہ ماسح سے بنا، ماسح کا مطلب آتا ہے چھونے والا، جیسا کہ ہم مسا جو کرتے ہیں تو ہم بھی ماسح ہیں، مسا کرنے والے، چھونے والے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو جب چھوتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے تو وہ بالکل شفایاب ہو جاتا تھا، فوراً ایک دم بغیر کسی تاخیر کے۔ اور مردے پہ جب ہاتھ پھیرتے تھے، مسا کرتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اس لیے آپ کو مسیح کہا جانے لگا۔ زیادہ، اس کا ایک معنی آتا ہے زیادہ چھونے والے، اور اس کا ایک معنی آتا ہے سیر و سیاحت کرنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سیر و سیاحت میں رہتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کا گھر نہیں تھا، آپ نے کہیں پہ بھی اپنا گھر نہیں بنایا، ایک جگہ آپ نہیں رہے، سیر و سیاحت آپ فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ تو یہ نصرانی میں کیا کہا کہ مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اب یہ نصرانیوں میں کئی سارے فرقے ہوئے۔ ایک فرقہ نے تو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خدائی ہے، یہ کیا ہے؟ خدا ہے۔ یہ ملکانیہ ایک فرقہ تھا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ خدا ہے۔ اور یعقوبیہ ایک فرقہ تھا، اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور ایک فرقہ تھا نستوریہ، وہ تین خدا کو مانتے تھے، اور تیسرے خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ اور غرض یہ کہ ان کے اور بھی بہت سارے فرقے تھے، اور الگ الگ فرقے کے الگ الگ عقیدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھے۔ تو یہاں پہ اس فرقے کا ذکر ہو رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا تھا، یعنی یعقوبیہ فرقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بکواس کیے یہ لوگ یہودی نصرانی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اگلے کافروں کی سی بات بناتے ہیں، یعنی ان سے پہلے جو لوگ گزرے تھے وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ یا تو ان کے آبا و اجداد تھے یا کفار مشرکین مراد ہے۔ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور انبیاء یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ جو کہتے تھے پہلے کے لوگ۔ اور یہ لوگ جو ہے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہیں، تو یہ پہلے ہی کی طرح ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، یہ بتا مقصود ہے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں مارے کہاں آندے جاتے ہیں، اللہ انہیں مارے، یہ ایک لعنتی جملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے سے اور بدعا کرنے سے پاک، کیونکہ سب کس سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ کیوں دعا کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جو دعا ہم مانگ رہے ہیں اس کو پوری کر کے وہ ہم کو عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ سے بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں، پھر اللہ کس سے دعا کرے؟ تو اللہ دعا کرنے اور بدعا کرنے سے پاک ہے۔ لیکن یہ قرآن عربی میں نازل ہوا، عربوں کا ایک مقولہ تھا، جب وہ کسی سے بہت زیادہ غضبناک ہوتے تھے، غصہ ہوتے تھے، تو لعنت کے طور پر اپنے غصے کے اظہار کے لیے وہ اس طرح کے جملے کہا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن عربی میں نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کا اظہار اس میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں مارے، انا یؤفکون، کہاں ہوتے جاتے ہیں، یعنی بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، جہنم میں
جاتے ہیں یہ لوگ. اور یہاں پہ مفسر نے فرمایا کہ اللہ تبارک